قوم بنی اسرائیل قدیم تاریخ کی ایک ایسی قوم ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نبیوں کو مابعوث فرمایا، جنہوں نے اس قوم کی رہنمائی کی۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں سے گزارا تو ساتھ ہی بہت سی نعمتوں سے بھی سرفراز کیا اور عروج بھی عطا کی۔ اس کے باوجود ہر دور میں یہ قوم اللہ کی نافرمانی کرتے اور جب عذاب میں مبتلا ہوتے تو اللہ اور ان کے پیغمبروں پر ایمان لاتے، اور جب عذاب ہٹا دی جاتی تو پھر کفر شرک میں مبتلا ہو جاتے۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسا ہی واقعہ بتائیں گے جو حضرت موسیٰ اور سامری جادوگر کا حیرت انگیز اور دلچسپ واقعہ ہے۔ کس طرح سامری نے بنی اسرائیل کو بہکایا اور ایک سونے کے بچھڑے کی پوجا پر امادہ کیا۔ ناظرین، ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں اور پسند آئے تو سبسکرائب کر لوگوں میں بھی شیئر کر دیں۔ قرآن مجید میں بہت سے واقعات کا ذکر ہے، ان میں سے ایک سامری جادوگر کا واقعہ ہے جس نے بنی اسرائیل کو بہکا کر ایک بچھڑے کی پوجا میں لگا دیا تھا۔ روایتوں کے مطابق جب فرعون نے حکم جاری کیا کہ اسرائیلی کے گھر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دیا جائے تو سپاہی گھر گھر بچوں کو ذبح کرنے لگے۔ یہی وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل کی بستی میں 2 بچے پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک کی ماں نے اللہ کے حکم پر اپنے بچے کو ایک ٹوکری میں رکھ کر دریا کے موجوں کے سپرد کر دیا، اور یوں وہ بچہ فرعون کے محل کے اندر پہنچ گیا، جبکہ دوسرے بچے کی ماں نے فرعونیوں کے ڈر سے بچے کو پہاڑ کے ایک غار میں ڈال کر پتھر سے بند کر دیا۔ اتفاقاً دونوں بچوں کا نام موسیٰ تھا۔ فرعون کے محل میں پہنچنے والا بچہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام تھے، جن کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی، جبکہ دوسرے بچے کا نام موسیٰ سامری بن ظفر تھا، جس کی پرورش اللہ کے حکم سے بند غار میں جبرائیل امین نے کی۔ لہٰذا جبرائیل علیہ السلام روزانہ اس غار میں آتے اور اپنی اونگلی سے اس بچے کو چٹاتے، جس سے دودھ اور شہد جاری ہو جاتا۔ اس طرح حضرت جبرائیل نے اس کو اپنی اونگلی سے دودھ پلا کر پالا اور اسی غار میں وہ پل کر بڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کو فرعونیوں نے پالا اور ایک بے دین کی سرپرستی میں پلنے والا بچہ نبوت کی عظیم منصب پر فائز ہوا، جبکہ روح الامین حضرت جبرائیل کے ہاتھوں پروان چڑھنے والا بچہ بد کی علامت بن گیا اور خود ہی نہیں بلکہ بنی اسرائیل کو بھی کفر میں مبتلا کر دیا۔ روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونی سے نجات دی اور فرعون کو اس کی لشکر سمیت دریا میں غرق کر دیا تو حضرت موسیٰ کی قوم وادی سینا میں ہجرت کر گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر قیام کرنے کو کہا اور یہ وعدہ کیا کہ انہیں مقدس کتاب توریت عطا کی جائے گی، جو بنی اسرائیل اور بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہوگی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا اور کہا کہ جب تک وہ کوہ طور سے نہ لوٹیں گے اس قوم کی رہنمائی حضرت ہارون علیہ السلام کریں گے۔ لہٰذا ہارون علیہ السلام قوم کو نصیحت فرماتے رہتے۔ ایک روز انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا، اے لوگوں، جس وقت تم لوگ مصر سے نکلے تھے تمہارے پاس فرعونی قوم کا بہت سا زیور موجود تھا جو تبتیوں نے امانت کے طور پر رکھا تھا۔ وہ سونا چاندی تم لوگوں پر حلال نہیں اور نہ ہی اسے واپس کیا جا سکتا ہے، چنانچہ میرا مشورہ ہے کہ اس حرام کے مال سے ہی ہم سب کو جان چھڑا لینی چاہیے۔ پھر انہوں نے ایک گڈھا کھودا اور سب کے زیورات اس گڈھے میں دفن کروا دیا۔ موسیٰ سامری یہ سب دیکھ رہا تھا۔ جب رات کے آخری پہر قوم گہری نیند سو گئی تو وہ خاموشی سے اس جگہ پہنچا اور تمام زیورات اکٹھے کر کے اپنے گھر لے آیا اور اسے پگھلا کر مورتی بنانے میں لگ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سونے کی گائے کے بچھڑے کی شکل کا ایک مورتی تیار کر لیا۔ سامری کے پاس اس جگہ کی مٹی تھی جس جگہ حضرت جبرائیل کے گھوڑے نے قدم رکھا تھا۔ وہ مٹی اس نے چپکے سے اس وقت لی تھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام بنی اسرائیل کو دریا پار کروا رہے تھے۔
چونکہ حضرت جبرائیل اسے غار میں خوراک دینے آتے تھے، اس لیے سامری نے حضرت جبرائیل کو پہچان لیا تھا اور ان کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی رکھ لی تھی۔ غرض اس نے وہ مٹی گائے کے منہ میں ڈالی تو وہ بچھڑا گائے کی طرح آواز نکالنے لگا۔ اس آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور کہنے لگا، یہی تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ کے بھی۔ بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد سامری کے فریب کا شکار ہو گئی اور بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ ایسے میں حضرت ہارون علیہ السلام انہیں بہت سمجھاتے اور بچھڑے کی عبادت سے روکنے کی کوشش کرتے اور کہتے، اے میری قوم، اس بچھڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تم سب میری بات مانو۔ لیکن ہارون علیہ السلام کی واعظ و نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ادھر کوہ طور پر حضرت موسیٰ مسلسل 40 دنوں تک روزہ اور عبادت میں مشغول رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی جو 10 مقدس تختیوں پر تحریر کی ہوئی تھی۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو کفر شرک کا ماحول دیکھ کر غصے سے غضبناک ہو گئے اور اپنے بھائی حضرت ہارون کو داڑھی اور بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے غصے میں کہا، میں نے تمہیں اس قوم کی ذمہ داری دی تھی، پھر یہ کفر شرک کیسے شروع ہو گیا؟ اس بچڑے کی پوجا کیسے شروع ہو گئی؟ اس پر حضرت ہارون نے کہا، اے میرے بھائی، ان لوگوں نے میری بات نہ مانی اور قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر ڈالتے۔ اے میرے بھائی، مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ۔ قرآن کریم کے سورہ طٰہٰ اور سورہ اعراف میں ہے، حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی کی داڑھی کھینچتے ہوئے کہا، اے ہارون، انہیں گمراہ ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے میرے پاس آنے سے روک رکھا تھا؟ کیا تو بھی نافرمان بن بیٹھا؟ لہٰذا حضرت ہارون کی باز پرس کے بعد باری تھی سامری کی، جو پاس میں ہی کھڑا تھا۔ حضرت موسیٰ نے سامری سے کہا، تو نے اس قوم کو باطل معبود کے پیچھے کیوں لگا دیا؟ تو سامری نے کہا، مجھے میرے دل نے اس کام کے لیے مجبور کیا تھا اور نفس نے اس بات کو اچھا سمجھا تھا۔ غرض حضرت موسیٰ نے اس بچھڑے کو جلا کر خاک کر دیا اور دریا میں بہا دیا۔ حضرت موسیٰ نے سامری کے لیے جو سزا تجویز کی وہ قرآن کریم میں یوں بیان ہے، جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ ساری عمر یہ کہتا رہا، اس لیے کہ اسے چھونے والا شخص اور سامری دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتا۔ اس لیے وہ جب کسی انسان کو دیکھتا تو چیخیں مارتا کہ مجھے نہ چھونا۔ پھر سامری انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل کی طرف چلا گیا اور جہاں اس نے جانوروں کے ساتھ حیوانوں کی زندگی گزاری اور عبرت کا نمونہ بنا، اس طرح وہ ذلت کی موت مر گیا۔ بعض روایتوں میں موسیٰ سامری ملک شام کے معروف قبیلہ سامرہ سے تھا۔ حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ سامری فارسی تھا اور کرمان کا رہنے والا تھا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ وہ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا تھا جو گائے کی پرستش کرتے تھے۔ وہ کسی طرح مصر پہنچ گیا تھا اور بظاہر بنی اسرائیل میں داخل ہو گیا۔ کچھ لکھتے ہیں کہ سامری ہندوستان کا ہندو تھا جو گائے کی عبادت کرتے تھے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا مگر بعد میں کفر کی طرف لوٹ گیا۔ کچھ روایتوں کے مطابق وہ اپنے طلسم کی مہارت کو استعمال کر کے صحرائے سینا سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا اور یمن کے ایک علاقے حضر موت میں مقیم ہو گیا۔ پھر وہاں اس نے اپنا ایک قلعہ بنوایا اور جادو کی تربیت میں مشغول ہو گیا۔ آج یہ علاقہ عمان کے شہر سلالہ میں موجود ہے اور سامری جادوگر کی قبر اور قلعہ آج بھی سلالہ میں ہے اور اس پر نو انٹری کی تختی لگی ہوئی ہے۔